اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم کے درجہ افتخار پر انسان کو بٹھا دیا، اسے نواز دیا، تاکہ دوسری مخلوقات کو باور کرایا جا سکے کہ اشرف المخلوقات صرف انسان کی ذات ہے۔ انسان کو یہ شعور ودیت کیا گیا کہ اپنے اعلیٰ و عرفہ تخلیق کے پیش نظر تیری عظمت مسلمہ ہے۔ دنیا کے ہر مذہب، فلسفہ، فنون لطیفہ اور ہر سائنسی نظریے میں انسانی عظمت کے اس نظریے کو بنیاد اور بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انسان کی اعلیٰ فکری صلاحیتیں اس عظمت کو ثابت کرنے میں صرف ہوئیں کہ کائنات کے تمام تر مظاہر اس کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم ہیں۔ یوں ہر زمانے کے اہل دانش و اہل باطن نے انسان کو جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے کی ذمہ داری یاد دلانے کی کوشش کی اور کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اہل باطن یعنی اولیاء اللہ کے نزدیک انسان کے لیے انسان ہونے کا معیار بھی انتہائی کڑا ہے۔ وہ محض نسل آدم سے تعلق کو انسان ہونے کا معیار نہیں سمجھتے، کیونکہ ذریت آدم کا سے ہونا آدمی ہونے کی دلیل تو ہے، لیکن انسان ہونے کی نہیں ہے۔ انسان کے منصب جلیلیہ پر براجمان ہونے کے لیے آدمی کو سنگلاخ ہفتے خواتے کرنا لازم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا فرمایا۔ اسی حقیقت کے پیش نظر انسان کو پھر تکبر کس بات پہ ہے؟ اس کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نے اسے عظمت سے پہلے ہی نواز دیا، اس لیے اس عظمت کے بموجب جو پہلی اور انتہائی دشوار راہ ہے وہ اپنانے کے وہ عجز و انکساری ہے۔ آپ عام طور پہ بھی یہ بات دیکھ لیں کہ جو پھل ہوتا ہے وہ درخت کے مضبوط تنے کے ساتھ نہیں پیدا ہوتا، کمزور سے کمزور شاخ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کے نزدیک انسان جتنا بھی عجز و انکساری میں اپنے آپ کو گرائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی سرفراز کرے گا بلندی سے۔ آتش اردو کا زبردست خواجہ آتش جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ، کہ جو اونچے جو ظرف ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، جس طرح صراحی ہے اس کی لمبی گردن ہے، تو وہ اپنے سے چھوٹے پیمانے کو، ایک گلاس ہے تو اس کو فل الٹا ہو جاتی ہے تب بھرتی ہے۔ اور اولیاء اللہ کے کلام اور نثری تصانیف میں بھی جن کی حقیقت یہی ہے کہ یہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے اور مالک حقیقی سے رابطے کا ذریعہ اور تعلیم ہے۔ اس سب پس منظر کو بیان کرنے کا مدعا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کا تاج پہنا کر عزت و عظمت جیسی کامیابی سے امکنار کیا۔ اس کامیابی کو تسلسل سے برقرار رکھنے کے لیے انبیاء اور اولیاء نے اپنی تمام حیات کو عملی طور پر پیش کیا، جہاں عجز و انکساری کے درشاں گلستاں اپنی خوشبو کے سبب مہکتے ہوئے یہ دست دے رہے ہیں کہ تکبر سے پاک اور عجز سے بھرپور زندگی ہی دوام کی علامت ہے۔ حضرت سلطان باہو کے کلام اور تصانیف میں عجز و انکساری، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آیات طیبہ ایک اجلے آئینے کی طرح ان کے کلام اور تصانیف کے علاوہ ان کے خانوادے کی صورت ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سرور کونین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی پا کر اپنی فکر اور ثقافت کو اپنے کلام میں انسانوں کے لیے پیش فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی ان کے اپنے عہد اور آنے والے زمانوں کے انسانی اخلاق کے لیے عظیم ترین نمونہ ہے، جو انسان کی فلاح کا ایک احسن وسیلہ ہے۔ اسی لیے آپ رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ اور اوصاف کریمانہ پر کئی کتب اور ہزاروں مضامین لکھے جا چکے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قتل کن ای نفس را بات تیغ ذات، ہر کے بخشد نفس را یا بد نجات۔ اس نفس کو اس میں اللہ ذات کی تلوار سے قتل کر دے وہ نجات پا جاتا ہے۔ نور الہدا 106 پیج پہ یہ تحریر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے وقت مصافحہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے جب تک دوسرا شخص اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے۔ آپ اپنا چہرہ اس وقت تک نہیں پھیرتے تھے جب تک ملاقات کرنے والا شخص خود اپنا چہرہ نہ پھیر لے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے خاندان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو ہر دور میں عملی مظہر بنایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تصنیفات اور کلام کو ہر عہد کی جدید زبان میں ترجمہ کا لباس پہنا کر طالبان مولا کے لیے آسان فرمایا۔ سلطان الفقر ششم، جنہوں نے اس مادیت کے دور میں تصوف کے حقیقی فلسفہ عمل کے لیے 20ویں صدی کے آخری 2 عشروں میں اصلاحی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اس جماعت کا مقصد ظاہر و باطن تمام معاملات زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو سر تسلیم خم کرنے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رگ رگ میں جاری کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ یوں صدیوں سے سطحی مسائل میں الجھے درد مندوں میں ایک نئی روح پھونک کر انہیں عجز و انکساری کی تعلیمی استعداد سے نواز کر انسان کے حقیقی مقام یعنی علامہ محمد اقبال کی زبان میں رفت میں مقاصد کو ہم دوش سریہ کر کا عملی مظہر بنا دیا۔ یوں سخیوں کے خاندان نے اللہ کو بھی منوایا اور اللہ کی کو بھی لوگوں کے دلوں میں رائج کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس امر کا احاطہ فرمایا کہ دنیا کی محبت انسان کے لیے اس کے حقیقی مقصد حیات اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کے درمیان کسی صورت حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اپنے آپ کو انہوں نے طالب مولا کے حقیقی روپ میں ہمیشہ رکھا اور وابستگان کو بھی اس کے لیے تیار کیا۔ دلیلاں چھوڑ وجودوں ہو شہار فقیرہ ہو، بن توکل پنچھی اڑ دے پلے خرچ نہ زیرہ ہو، روز روزی اڈ کھان ہمیشہ نہیں کر دے نال ذخیرہ ہو، مولا خرچ پہنچاوے باہو جو پتھر وچ کیڑا ہو۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف سر الاسرار فی ما یتحج علیہ الابرار کے صفحہ نمبر 117 پہ فرماتے ہیں ابلیس نے جب اپنی بدفعلی کو تقدیر الہی کی طرف منسوخ کیا تو وہ کافر و مردود ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی نافرمانی کو اپنے نفس کی طرف منسوخ کیا تو فلاح پا گئے، ان پر رحم کیا گیا۔ شیطان نے تکبر کیا، تکبر نیکیوں کو اور انسانیت کو حیوانیت میں تبدیل کرنے کا شیطانی آلہ ہے۔